ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. یہ تو بات اسٹیبلشڈ ہے کہ جادو برحق ہے، لیکن مزید اب آگے جو ورائٹیز آ گئی ہیں جادو کی کہ کالا جادو ہے یا ریگولر جادو کیا ہے، کالے جادو کا توڑ بھی کالا جادو ہی واپس کالا جادو ہے. مفتی صاحب کچھ اس سے ریلیٹڈ گائیڈ کریں گے پلیز؟ ایک تو بات یہ ہے کہ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا کہ جادو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرا ہے، اور گزرا صرف اس لیے تعلیم امت کے لیے، کیونکہ یہ ایک فیکٹ تو ہے نا، اور اس نے سوسائٹی میں ایگزسٹ کرنا تھا. تو اگر اس کا حال نہ بتایا جاتا تو امت کدھر جاتی؟ تو حال بتانے کے لیے وہ سارا کچھ ہوا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کامل نمونہ ہے، تو حال بتا دیا گیا. اور اس کا حال جعلی عاملوں کے پاس اور اپنی دولت لٹانا اور عزت سے ہاتھ گنوانا نہیں ہے، اس کا حال اللہ کا کلام ہے جو آسمانوں سے اترا. اس وقت معوذتین قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں اتری، اور مولا کائنات کو وہ بھیجا گیا اور وہ نکال کے لائے، اور پھر وہ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور گرا کھولتے گئے. تو یہ اہل علم نے بتایا، علماء نے پوری ریسرچ کے بعد، کہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین آخری 2 سورتیں، اور اس میں اگر سورہ اخلاص کو بھی شامل کر لیں، ان کو 3 بار پڑھیں، 3 بار پانی پہ آپ دم کر دیں، اور اگر اس میں 7 بیری کے پتے رکھ لیں، اس کو گرینڈ کر کے ڈال دیں تو وہ اور اچھا ہے. جتنا سخت ترین جادو بھی کیوں نہ ہو، جس پر جادو اگر ہوا ہے، اگر ہے، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں اگر ہے، ادروائز اس میں 95 کیسز کے اندر ایسا نہیں ہوتا. اگر ہوا ہے تو پانی کو اس کے اوپر بہا دیں، انشاءاللہ العزیز اس جادو سے نجات مل جائے گی. اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس کے لیے کالا ہی بکرا ہو، جی ادھر جی بات یہ ہے کہ اگر جادو نہ بھی ہوا ہو اور یہ پڑھ کے پھر بھی اس سے کچھ اسے اپنے اوپر بہا دے تو پھر بھی فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. بچنے کے لیے، تاکہ آپ پر جادو ہو ہی نہ، پہلے سے پڑھتے رہیں، ہمیشہ آپ اس کے حصار میں رہیں. جب گھر سے نکلیں یہ پڑھیں، جب رات کو سونے لگے یہ پڑھیں، جب صبح اٹھے یہ پڑھیں. میں پریکٹیکلی آپ کو جو بریک میں بات ہو رہی تھی، میرا خدا شاہد ہے، مجھے 1 درجن مرتبہ کہا گیا ہے، اور بڑے بڑے پرفیکٹ لوگوں نے کہا کہ تیرے اوپر جادو ہوا ہے. بے شمار معاملات ہیں، میں نے اس کی کوئی کاٹ نہیں کروائی. میں نے صرف اور صرف اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کیا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے. اور میں قرآنی آیات پڑھتا ہوں، معوذتین پڑھتا ہوں. اللہ کے فضل سے اس بات کو 15 سال ہو گئے لوگوں کو کرتے ہوئے بات، لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا، میری کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ہوئی. اللہ کے فضل سے ہر آنے والا دن پہلے دن کے حوالے سے بہتر ہے. تو آپ قرآن سے تعلق مضبوط کریں، آپ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گھر میں قرآن پڑھیں، آپ جو ہے نماز پڑھیں، گھر کے اندر ذکر فکر کریں، تو آپ پر یہ اثرات ہو ہی نہیں سکتے ہیں. اور صدقہ دیتے رہیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. لیکن اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ بیمار صدقہ دیں گے، اگر کالا دیں گے یا بیمار صدقہ دیں گے تو وہ صحت مند بلا کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ تو اس لیے کم از کم صحت مند صدقہ دیں. کہ کسی پہ جادو ہوا ہے، جی جی، مطلب بالکل آپ نے ساتھ بتا دیا کہ 95% نہیں ہوا ہوتا. جی جی، کہ میرا تو خیال ہے 99% نہیں ہوا ہوتا. صحیح بات ہے. اچھا، اگر 1% کا وہ جو گنجائش ہے ہوا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ علامہ صاحب اگر وہ ان کو اس کو کور کرتے ہیں. بتاؤ جی. جیسے کورونا کے لیے ویکسین ہے، اسی طرح جادو کو ختم کرنے کی ویکسین کا نام اللہ کے قرآن سے تعلق ہے. سورہ یاسین ہے اس کا ویکسین، کیونکہ جس نے دل سے سورہ یاسین تلاوت کیا اس کے نظر، اور اللہ پاک کا ایک اس میں پاک ہے، اس کے آخر میں بھی سین ہے، جی آخر میں بھی اس کا ایک ہے سین اور یاسین، طیب اے پاک کرنے والے، اول و آخر درود پاک، اور پوری ایک تسبیح. جیسے آپ نے بڑا خوبصورت، میں قاسم شاہ صاحب آپ کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، آپ نے اتنا خوبصورت جملہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارا گیا، ورنہ قرآن پہ کہاں جادو ہوتا ہے. میرا نبی تو خود نعت کے قرآن ہے. آپ سورہ یاسین کا ورد کیجئے، آپ نعت علی پڑھیے، اور انشاءاللہ میرا ایمان ریکگنائز کیسے کریں؟ وہی جو قاسم بھائی نے پوچھا کہ کیسے ریکگنائز کریں کہ اس پہ جادو ہوا ہے. دیکھیں ہر بندہ کہتا ہے کہ میرے پہ ہوا ہوا ہے، تو پتہ کیسے؟ اس کے بارے میں فقہاء نے اور جو کامل لوگ ہیں انہوں نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں. گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، کپڑا جلتا ہے،
بال کو کٹ لگتا ہے، خون کے چھینٹے آتے ہیں، اور بعض اوقات آپ چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اچانک سے ایسے لگا جیسے پانی کے چھینٹے آئے. یہ جادو کے اثرات میں سے ہے. اس میں سفلی الگ ہے، بلیک میجک جو ہے اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ کے گھر میں جھگڑے ہوں گے اور بے برکتی ہو جائے گی. یہ اس کی سب سے مین نشانیوں میں سے نشانی. لیکن میرا ایمان ہے کہ جس کا، جیسے مفتی صاحب نے کہا، جس کا اپنے اللہ سے تعلق اچھا ہے، جس کا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اچھا تعلق ہے، اور جس کے گھر میں قرآن کھولا جاتا ہے، رکھا نہیں جاتا. قرآن رکھنے کے لیے نہیں ہے، کھولنے کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے. اس پر انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جتنا بھی شیطان طاقتور ہو جائے وہ میرے رحمان سے طاقتور نہیں ہو سکتا. لیکن کاشف بھائی، آپ نے نوٹس کیا کہ ہم اپنی سوسائٹی میں اب اتنا زیادہ، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ آیت الکرسی، ہم اپنے بچوں کو رات کو نرسری رائم سنا کے سلا دیتے ہیں. جی ہاں، یہ بہت وہ زمانے کہاں گئے جب مائیں بچوں کو تلاوت قرآن پاک پڑھتی تھی، ان کے اوپر چیزیں پڑھ کے پھونکتی تھی. اور حضرت صاحب نے جیسے کہا نا کہ سورہ معوذتین کا جب ذکر آیا تو یہ آپ کو ایک ہتھیار دیا، ویپن دیا ہے آپ کو اس کالے سے لڑنے کے لیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو ایز اے ویپن سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ اپنی حفاظت کے لیے آپ پستول، گن کچھ بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن کسی نے یہ سوچا ہے کہ اپنی ذات اور روح کے حوالے سے اس کو بھی اپنا ہتھیار استعمال کریں. ہم یہ طاقت ہم نے اس کو دی ہے کبھی؟ ہر چیز جو ہے نا جی، یہ ایک آپ کے فیتھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جادو ہم نے دیکھا، ہوتے ہوئے دیکھا کہ بے برکتی، میاں بیوی کے درمیان فساد اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑا کہیں نہ کہیں پہ جادو ہوتا ہے، کیونکہ یہ شیطان کا ایک فیورٹ ترین عمل ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان میں پھوٹ ڈالتا ہے. جی تو یہ شیطان کے سارے عوامل ہیں یہ جو سفلی ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں نور کی، کہ جہاں پہ نور کی بات ہوتی ہے وہاں پہ اندھیرے کا ذکر کیا ہے؟ اتنی طاقت جب نور کے اندر موجود ہے، اگر آپ نور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر یہ اندھیرے آپ کے قریب نہیں آ سکتے. درود شریف پڑھنے والا جو ہے، صبح و شام پڑھنے والا درود شریف، اس کے قریب جادو نہیں آئے گا. جو قرآن کا ذاکر ہے پڑھنے والا فیتھ کے ساتھ، اس کے قریب جادو نہیں آئے گا. نیک لوگوں کی سنگت میں رہنے والے کے پاس جادو نہیں آئے گا. تو یہ بات ہے کہ نیکی کے ساتھ جڑے. ایک آیت ہے سورہ یونس کی، آیت نمبر 81 ہے، اس کا ایک جملہ، ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. یہ بنی ہے بات میری حضور ہی کے کرم سے، بنی ہے بات میری حضور ہی کے کرم سے، بنی ہے بات میری حضور پر ہو فدا ساری کائنات میری. حضور ہی کا تصور میری عبادت ہے. حضور ہی کا تصور میری عبادت ہے. حضور کے ہی وسیلے سے ہے نجات میری. حضور پر ہو فدا ساری کائنات میری. در حبیب سے ہستی کو مل گیا عنوان.
در حبیب سے ہستی کو مل گیا وگرنہ کون ہوں میں اور کیا ہے ذات میری وگرنہ کون ہوں میں اور کیا ہے ذات میری انہی کی یاد میں رو رو کے دن گزارا ہے انہی کے ذکر سے روشن ہوئی ہے رات میری انہی کے ذکر سے روشن ہوئی ہے رات میری. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. واصف علی واصف صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام اور پیش کیا ہمارے ملک کے معروف نعت خواں نے, ہمارے بہت ہی پیارے بھائی شہزاد حنیف مدنی, اینڈ آف کورس ہمارے ملک کے انٹرنیشنلی رناؤنڈ نعت خواں شہباز قمر فریدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. کاش بھائی گفتگو کی طرف جانا ہے, لیکن آپ کی اجازت سے میں چاہوں گی کہ ہمارے جو LCD کے ونر ہیں ان کا نام آپ اناؤنس کریں. پورا آپ کے پاس, یا آپ اگر میرے ساتھ آ جائیں تو کیا ہی بات ہوگی. النور آرچرڈ کی طرف سے بہت سے قیمتی انعامات ہمارے ویورز کو مل رہے ہیں. کبھی موبائل فون ملتا ہے, کبھی LCD ملتا ہے, بائک, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ کا ریٹرن ٹکٹ. تو اس وقت ہم نام نکالنے جا رہے ہیں اس شخص کا جنہوں نے جیتا ہے LCD النور آرچرڈ ہاؤسنگ اسکیم کی طرف سے. کورنیلیا, ہاں جی, کلارا احمد. کورنیلیا کلارا احمد لاہور سے ہیں اور رجسٹریشن نمبر ہے BFG 4517-420 یا 42 ہے یہ, ہاں جی 420. بہت مبارکباد جی ان کے لیے جی, بہت مبارک ہو کورنیلیا کلارا احمد آپ کو, آپ نے جیتا ہے LCD. آئیے کاشف بھائی ذرا اپنے گفتگو کے سلسلے کو اب جاری کرتے ہیں, سٹارٹ کرتے ہیں. واصف علی واصف صاحب کی جو روحانیت کی جرنی ہے, جو روحانیت کا سفر ہے, وہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ دیکھیں, گھر سے کوئی بھی نا پہلے دن ہی ولی اللہ بننے نہیں نکلتا, لیکن ایک ان کا ذوق اور شوق اس طرف ضرور ہوتا ہے. جو سرکار واحد صاحب کے جو کزنس تھے اس دور کے, وہ کہتے ہیں جی ہم جاتے تھے, ہمارے وہاں خوشاب میں جی ایک دربار ہے, بادشاہوں کا دربار. تو کہتے ہیں ہم جاتے تھے وہاں پہ, تو بادشاہوں کے دربار پہ ہماری کوشش ہوتی تھی کہ پیسے اٹھا لیں. تو کہتے ہیں ہم نے واصف صاحب کو دیکھا ہمیشہ وہ کارنر میں کھڑے ہو کے, تو مؤدب ہاتھ باندھ کے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے. تو اس طرح سے کچھ اور بھی واقعات ایسے واصف صاحب کہتے تھے کہ جب سب کو پیسے ملتے تھے کہ فلم دیکھ کے آؤ, تو کہتے ہیں میں ان پیسوں کی کتاب خرید کے لے آتا تھا. تو یہ ایک جو ایٹیٹیوڈ تھا, ایپٹیٹیوڈ اس کو کہنا چاہیے, کہ یہ شروع سے ہی آپ کا بزرگوں کی طرف, روحانیت کی طرف, قوالی سننا, سما سننا. اور میں نے اپنے دادا حضور کو دیکھا کہ وہ کوئی پردے کو یوں سرکا گیا ہے کہ جیسے دیکھنے خود آ گیا ہے, وہ ہوتے ہیں تو میں ہوتا نہیں ہوں, یہی دیوانے کو غم کھا گیا ہے. تو وہ شعر پڑھتے تھے نا, تو وہ جھومنے لگ جاتے تھے. تو میں نے اپنے دادا حضور کو دیکھا کہ وہ واصف صاحب کے سرکار کے کلام کو جب وہ بھی پڑھتے تھے تو وہ بھی رقص میں آ جاتے تھے. تو یہ ایک خاص ذوق شوق گھر میں تربیت کا جو تھا نا, ایک ماحول یہ تھا, پہلے سے موجود تھا. لیکن اس کے اندر رنگ جو ہے وہ پھر فطرت نے اپنے وقت کے ساتھ لگایا. اور یہ لاہور انگلش کالج کا دور ہے جب واضح طور پہ کہ ایک رات میں آپ نے 300 اشعار لکھ دیے. شب چراغ جو کتاب ہے جی آپ کی, ایک رات میں 300 اشعار لکھ دیے. صبح جب آ کے اپنے احباب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا جی آپ نے تو آج تک ایک شعر نہیں لکھا.
یہ شعر کدھر سے آگے سارے؟ تو آپ نے کہا یہ عطا ہوئے سارے شعر مجھے. کیا بات. تو یہ تعلق جو ہے اپنے پرانے محبوبوں کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ، اللہ کے اولیاء کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ کہیں نہ کہیں پہ پھر فیض کا ذریعہ بنتا ہے، اور پھر وہ ایک ڈیوٹی بن جاتی ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ پھر آپ کو دیا اس لیے گیا ہے کہ آپ لوگوں میں بانٹیں اس کو. کیا بات. اور انہوں نے پھر یہ سارا کام ساری زندگی کیا کہ کھانا کھلانے سے لے کر کہ وہاں پہ روز دیگ پکتی تھی، روز کھانا بنتا تھا. وہ سرکار بھائی سب کالج تھا نام کا، کالج نہیں تھا. بس وہ سمجھ لیں ایک درس گاہ تھی جہاں پہ لوگوں کو فیض ملنا تھا. وہاں پہ پیسہ کمانا مقصد نہیں تھا. ایک دفعہ شاہ صاحب نے بھی وہ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ نے کہا کہ آیا نا کلرک، اس نے کہا کہ بھائی صاحب ایسے نہیں چلتا ہے کالج کہ آپ فیسیں بھی معاف کر دیتے ہیں، فقیروں کو بھی دے دیتے ہیں، ایسے تھوڑی کالج چلتے ہیں. تو آپ نے کہا تمہیں کس نے کہا میں یہاں پہ پیسے کمانے آیا ہوں؟ میں تو اپنے جنازے کے لوگ اکٹھے کرنے کے لیے آیا ہوں. کتنی بڑی بات. جن کا انداز یہ ہو فطرت کو دیکھنے کا، کائنات کو دیکھنے کا، کہ ہم نے اپنی آخرت کا سامان اکٹھا کرنا ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا خون کا رشتہ ہے، خون کے رشتوں میں کسی بڑے کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے. جی ہاں. یعنی بڑی دنیا ایسی ہے جن کے ساتھ کوئی عظیم شخص رہ کے گیا، ان کے ساتھ کھاتا رہا، پیتا رہا، اٹھتا رہا، بیٹھتا رہا. آپ کو کب یہ خیال آنا شروع ہوا کہ میرے والد صاحب ایک غیر معمولی انسان ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم بریک کے بعد دیں گے. ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.